وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومن الناس من يشتري لهو الحديث، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خرید لیتا ہے۔ اب یہاں پر لہو الحدیث خریدنے کی بات ہو رہی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ وہ حق بات کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر متلاشی ہے، اپنا مال خرچ کر رہا ہے ایسی خرافات پر، ایسے کاموں پر اپنا مال لگا رہا ہے جن کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ گویا مال دے کر کوئی بھی بیہودہ چیز خریدنا، خواہ وہ کوئی کتاب ہو، خواہ وہ آلات ہو، کوئی اکوپمنٹ ہو، خواہ وہ کوئی پوئٹری ہو، لکھی ہوئی یا بولی ہوئی یا بجائی ہوئی یا گائی ہوئی، ان تمام چیزوں کے لیے لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہو الحدیث کی یہ تفسیر بکثرت صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا، ہوا واللہ الغنا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اسی سے ملتے جلتے اقوال حضرت عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور مکحول سے مروی ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ترمذی نے حضرت ابو امامہ باہلی کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤہن ولا التجارت فیہن ولا اثمانہن۔ مغنیہ عورتوں کا بیچنا، خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں، نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے۔ یہاں عورتوں کا بیچنا خریدنا کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ اس دور میں آزاد عورتیں یہ کام نہیں کرتی تھیں، لونڈیاں یہ کام کرتی تھیں۔ اگر کوئی لونڈی اچھا گا سکتی تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی، کیونکہ انسان بکتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ تو ایسی نظر سے کسی عورت کو خریدنا کہ یہ گائے گی اور اس کے گانے سے اس کو مزید آمدنی حاصل ہوگی، تو اس گانے بجانے کی آمدنی کو حلال قرار نہیں دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں آخری فقرے کے الفاظ یہ ہیں کہ اکل ثمنہن حرام، ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، لا یحل تعلیم المغنیات ولا بیعہن ولا شراؤہن وثمنہن حرام۔ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا، یعنی یہ سکھانا، ان کی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں، اور ان کی قیمت حرام ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ صراحت بھی ہے کہ آیت من یشتری لہو الحدیث انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام مالک کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جلس الی قینۃ یسمع منها صب فی اذنیہ الآن کیوم القیامہ۔ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یعنی ویسے بھی سننا ناپسندیدہ، لیکن خاص طور پر کسی مجلس میں بیٹھ کر سننا، اس کے بارے میں شدید ترین الفاظ استعمال ہوئے۔ اور گانے والی خواتین کے لیے لفظ قینا استعمال ہوتا تھا، قاف 2 نقطوں والی یا نون ہے، قینا۔ اور یہ عربی زبان میں لونڈی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آزاد خواتین اس کام کو عیب سمجھتی تھی،
اپنی شان کے خلاف سمجھتیں۔ یہاں پر قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیوں کیا گیا اور پھر اس کے اثرات بھی بتائے گئے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث۔ کیوں خریدتا ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ اور یہ ایک بالکل فیکٹ ہے کہ جب انسان ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتا ہے، تو پھر حق کی بات، ہدایت کی بات، اور خاص طور پر سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، اللہ کے دین کا راستہ ناگوار ہو جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی بغیر علم، علم کے بغیر، یعنی بھٹکنے کی وجہ کیا ہے کہ علم کے بغیر کا تعلق خریدنے سے بھی ہو سکتا ہے اور بھٹکانے کے ساتھ بھی۔ اگر اس کا تعلق خریدنے سے لگایا جائے کہ بغیر علم کے خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اگر اس کے ساتھ اس کو لگایا جائے تو مطلب یہ ہے کہ وہ شخص لا علم ہے، نادان ہے، جاہل ہے، جو اس دل فریب چیز کو خریدتا ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کیسی قیمتی چیز کو چھوڑ کر کس تباہ کن چیز کو خرید رہا ہے، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ایک طرف حکمت اور ہدایت سے لبریز آیات جو اسے مفت مل رہی ہیں، ان سے وہ منہ موڑتا ہے، اور دوسری طرف بیہودہ چیزیں جو انسان کی سوچ، اخلاق، اعمال کو غارت کرنے والی ہیں، ان کو وہ اپنے مال کے ذریعے حاصل کر رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے ایک ایک کانسرٹ کے لیے کتنا ٹکٹ پے کرنا پڑتا ہے، اور سب خوشی سے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام سنانے کے لیے اگر کوئی فیس بھی نہ لی جائے، مفت دعوت ہو، تو بھی وہ گراں گزرتی ہے۔ یہ کیوں ہے اس بات پہ گرانی اور اس چیز کی خواہش جو مال دے کر حاصل کر رہا ہے؟ کہ اس کو نہیں پتا، بغیر علم وہ نہیں جانتا کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ اور اگر اس کا تعلق لیدلہ کے ساتھ لگایا جائے، لیدلہ عن سبیل اللہ بغیر علم، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی بغیر علم کے کر رہا ہے۔ کیونکہ گانوں میں، فحش لٹریچر میں، فضول گفتگو میں بھی ایک میسج تو ہوتا ہے، اور وہ میسج لوگوں کی رہنمائی کے لیے نہیں، بھٹکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں بھٹکا رہا ہے لوگوں کو؟ کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا، یعنی ایسا بھٹکانے والا خود بھی لا علم ہے۔ کہ بہت سارے لوگ صرف دیکھا دیکھی، صرف زمانے کے رواج کے طور پر ان چیزوں کے شوقین ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر طرف دور دورہ جو انہی کا ہے، چرچا جو انہی کا ہے، اسی شعبے اور اسی فیلڈ کے لوگوں کو عزت دی گئی، مال و دولت ان کے لیے عام ہے، شہرت عام ہے، تھوڑی محنت سے زیادہ اچیومنٹ ہو سکتی ہے، پھر کیوں نہ اس شعبے میں قدم رکھا جائے۔ لیکن وہ نہیں جانتا اس کا نتیجہ کس قدر خطرناک ہے۔ بظاہر یہ چکا چوند اور بظاہر یہ کامیابی، کیونکہ اگر آج آپ دیکھیں تو معاشرے کے کامیاب ترین افراد جن کے ہزاروں فینز ہیں، وہ کون افراد ہیں؟ قوم کے ہیروز کون ہیں؟ ہر طرف میڈیا پر کنہیں سب سے زیادہ پروجیکشن مل رہی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو۔ اب بظاہر یہ سب کچھ جس کو مل جائے، آخر لوگ اس کو اپنا بڑا کیوں نہ مان لیں، اس کی پیروی کیوں نہ کریں؟ کوئی احساس نہیں کہ ان سب کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ صرف اس بات کا شوق ہے کہ شہرت مل جائے، اچھا ڈریس مل جائے، اچھا زیور مل جائے، تصویریں اخبار میں آ جائیں، اور لوگوں کے سامنے قدردانی ہو، بہت سے چاہنے والے ہوں، خواہ اس میں گھر کا سکون برباد ہو، خواہ اطمینان قلب رخصت ہو، یا کسی بھی اور طرف نکل جائے، اس کے بھیانک نتائج کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر علم ہے نہیں، اور دین کا علم خاص طور پر نہیں، کیونکہ اس کے مقابل تو آیاتنا ہے،
یہ دو اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں. جب لوگوں تک اللہ کی کتاب ہی نہیں پہنچی، اور صرف پہنچا تو کیا پہنچا، لہو الحدیث پہنچا. اور دن رات کو آخری چیز جس کے ساتھ سوتے ہیں وہ لہو الحدیث ہے. صبح اٹھتے ہی جس پر اٹھتے ہیں الارم میں دیکھیے، اور رات کو سونے میں دیکھیے آپ کسی بھی کام کے کرتے ہوئے. تو جب جاگتے اور سوتے وقت یعنی صبح سے لے کے شام تک ایک ہی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ احساس ذمہ داری تو پیدا نہیں ہو سکتا. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، بغیر علم بھٹکانے والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر علم عوام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بھٹکانے والے کو نہیں پتا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اور عوام کو نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو اصل سبب ان سب چیزوں کے عام ہونے کا اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا پھر کیا ہوا؟ بغیر علم، لا علمی، نتائج سے بے خبری، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی. اور اس کا سب سے بڑا اثر کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، کہ انسان دین کو مذاق سمجھ لیتا ہے، دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے. ماضی میں شاید کبھی لوگ اگر خود دین پہ عمل نہ کرتے ہوں تو دین کا مذاق نہیں اڑاتے تھے کم از کم. آج دین کا مذاق اڑانا عقل مندی کی نشانی بن گیا. دین کے شاعر کو اپنانے والے بے وقوف سمجھے جانا یہ ہوشیاری کی علامت بن گیا کہ سب سے بڑا کانفیڈنٹ انسان وہ ہے کہ جو دین والوں کو برا بھلا کہہ سکے، سر عام ان پہ ہنس سکے، انہیں پاگل سمجھے، انہیں بے وقوف گردانے. کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافقت لاتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ ایسی چیزیں فوری طور پر انسان کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ پیدا کرتی ہیں، ایک اضطراب پیدا کرتی ہیں، انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہیں. ایک نشہ سا ہے جس میں انسان سب کچھ بھول جانا چاہتا ہے. اور خاص طور پر جو آج کے دور میں فاسٹ میوزک ہے، ان سب کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی پریشانیوں کو، ٹینشنز کو، ہر چیز کو بھول جائے. ایک دیوانگی سی کی کیفیت ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لازمی ری ایکشن کیا ہوتا ہے کہ گانا گانے والا یا سننے والا چین سے بیٹھ نہیں سکتا آرام سے، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس میں بھی فوری طور پر آپ ہلنا جلنا اور ایکشنز دیکھیں گے. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین. کون اس کے لیے تیار ہے؟ کتنی کھلی آیت ہے نا، کوئی لمبی چوڑی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. آج آپ دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ ان ساری تعلیمات کے باوجود ہم امت مسلمہ کس طرف کو جا رہے ہیں. جو کچھ قومی پیمانے پر ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن انڈیویجولز بھی کچھ پیچھے نہیں ہیں. ہماری شادیاں کس چیز کا نمونہ پیش کرتی ہیں؟ کوئی خوشی کا موقع ہو تو ساری ساری رات اذان فجر تک جن مجلسوں میں ہم گزارتے ہیں یا جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، آخر ان کا کہاں سے جواز ہے؟ 10% بھی کہاں سے جواز نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے؟ اگر کبھی ایسی کسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو کہاں بٹھائیں گے ان کو؟ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو تو جگہ دی جاتی ہے. تو ایسی مجلس میں کوئی جگہ ہے آپ کے گھر میں کہ آپ ان کو بھی آفر کر سکیں کہ وہ بھی تشریف فرمائیں، آپ کے ساتھ شریک ہوں دیکھنے میں؟ امیجن بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو جو کام آپ کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسے کر رہے ہیں؟ کس قدر اس کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور دیے چلے جاتے ہیں، اور ہم خود اس میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہونے کو بھی برا نہیں سمجھتے. اگر ہندو یہ کام کریں تو بہت برے، اور اگر مسلمان کے گھر میں ہو تو سب مسلمانی ہو گئی، اسلامائز ہو گیا، سب کچھ جائز ہو گیا. آخر ہم نے کچھ تو سوچ رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے. یہ سب کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں. اسی لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے ایسی ایک ایک مجلس پہ خوشی سے لگاتے ہیں، اور اسی ایک رات میں اٹھنے والا مال ایک بستی کے اندر ایک بہترین سکول بنا سکتا ہے جس سے ہماری نسلیں پڑ جائیں اور ہماری حالت بدل جائے. ایسا مشورہ دینے والے تو بے وقوفی قرار پائیں گے. کیا یہ بے حسی نہیں؟ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جائیں، کسی دیہات میں چلے جائیں، کسی دور دراز پہاڑی علاقے میں چلے جائیں، کسی چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ میں چلی جائیں،
ایک چیز جو ہر جگہ اویلیبل ہوگی وہ یہی آلات اور یہی سب ساز و سامان ہے۔ اخباروں میں فلموں کے جو ہیروز وغیرہ ہیں ان کے جو سکینڈلز ہوتے ہیں وہ بھی روز نشر ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ خبریں ہوتی۔ برائی چھپ کر کرنا بھی برا، لیکن برائی کا اشتہار اور برائی کو کھلے عام کرنا اور ڈھٹائی کے ساتھ کرنا یہ اور زیادہ برا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگر اتنا ہی کام قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کا بھی ہوتا تو شاید کچھ نجات ہو جاتی، لیکن جتنے پوسٹرز، جتنی پبلسٹی، جتنی پروڈکشن ان سب چیزوں کی ہو رہی ہے، کیا اس کے مقابلے میں اللہ کے کلام کی بھی اتنی ہی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو عام کرنے کے لیے؟ وہ فرشتے تو نہیں اتر کے کریں گے، وہ ہم کو کرنا ہے، لیکن اس کام کے لیے ہم نے اپنی ایفرٹس کتنی لگائیں؟ کیا ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں؟ صرف اتنی ہی محنت کر رہے ہیں جو ان چیزوں کو عام کرنے والے کرتے ہیں؟ اگر آپ ایک ایک اسٹوڈیو پہ جا کر دیکھیں کہ کتنا کام ہوتا ہے دن میں اور پوری پوری رات کام ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں کتنی دیر کام ہوتا ہے، ہم اپنا حساب خود لے سکتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ وہ چیزیں جو تیرے دین کی راہ میں رکاوٹ تھیں ان کے لیے تو ہمارے ہی بھائی بہنوں نے خوب محنتیں کی، نہ ان کو روکا، نہ ان کو کچھ بتایا، اور نہ ہی چونکہ بغیر علم اس کا سبب تھا، نہ ہی پھر علم کو عام کرنے کے لیے کوئی محنت ہم نے کی۔ اس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ صرف بلیم کر کے لوگوں کو برا بھلا کہہ کے کام نہیں چلے گا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اس سارے کاروبار کے کرنے والوں کو گالیاں دے کے اٹھ جائیں اور دل ٹھنڈا کر لیں اور ہم سمجھے ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی، یا ہم ان کو ساتھ نفرت کا رویہ کریں یا برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ اصل وجہ بغیر علم ہے۔ یہ سب بھٹکنے بھٹکانے کا کام کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں تک پہنچا ہی یہ علم ہے، دوسرا پہنچا ہی کب ہے؟ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اس وقت میں جب لوگ سو رہے ہوں قرآن کی چند آیات اور ان کا ترجمہ سنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فرض پورا کر چکے ہیں، اور باقی سارا وقت کیا چلتا ہے؟ تو یہ سب کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ لوگ یہی چاہتے ہیں، اور عموماً پیشکش وہی ہوتی ہے جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم جیسے اگر وہاں بیٹھتے بھی ہیں، کچھ سنتے بھی ہیں، تو وہیں بول بلا کے تھوڑی دیر ناگواری کا اظہار کر کے اور بس چپ ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کسی چیز کو برا سمجھا اور پھر اس پر قلم استعمال کیا یا متعلقہ شخص کو بتایا، کنسرن شخص تک پہنچایا؟ ہم عموماً یہ کام نہیں کرتے، ہم غیر متعلقہ تک تو بات خوشی سے پہنچاتے ہیں، لیکن متعلقہ شخص تک، کنسرن پرسن تک نہیں پہنچاتے۔ پھر میں نے اخبار اٹھائی تو اس میں پورے 2 صفحے جو تھے وہ فلموں کے اشتہارات کے تھے۔ اس میں سے کچھ تصویریں میں نے دیکھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یہ 2 شخص جس طرح کھڑے ہیں، ایک عورت اور ایک مرد، یہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ کچھ نہیں، میں صرف پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ میں نے کہا کیا اگر یہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہے، نامحرم ہے، تو کیا ان کا اس شکل میں کھڑے ہونا درست ہے؟ نہیں ہے۔ جائز ہے؟ نہیں ہے۔ حرام ہے۔ تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام کرے تو حرام ہے، کہاں یہ کہ وہ پوری دنیا میں نشر ہو؟ یعنی ایک لڑکی اور ایک لڑکا گلے لگ کے کھڑے ہیں اور تصویر اس کی اخبار میں ہر گھر میں پہنچ رہی ہے۔ کیا ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے یہی چاہیں گے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ گناہ کی ایک خاموش دعوت نہیں ہے؟ ہے نا؟ ہم کبھی اپنے لیے پسند نہ کریں، اپنے بچوں کے لیے پسند نہ کریں، لیکن ہماری نگاہیں یہ سب کچھ دیکھتی ہیں، اور کبھی بھی ایک لائن نہیں ہم نے لکھی کہ ہم اپنا میسج کنوے کریں کہ یہ نہ کریں۔ ہم سب خود کو دیکھیں نا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ من رآ منکم منکرن، جو بھی تم میں سے منکر کوئی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو کہے۔ زبان سے یہ نہیں کہا گیا کہ عام لوگوں کو کہتا پھرے، زبان سے اسی کو کہے کہ جو اس کو بند کرے، اور اگر نہیں تو دل میں اس کو برا کہے۔ ایک ہی برائی بار بار دیکھتے دیکھتے دل سے بھی اس کی برائی نکل جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ برا ہے، یہ بھی نہیں اب احساس ہوتا کہ یہ برا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد، یعنی اگر کوئی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے بعد تو پھر
رائی کے دانے برابر ایمان نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو اتنا خوبصورت بنا دیا گیا ہے، اتنا اٹریکٹیو، کہ کوئی بھی ان کو برا کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ کسی نے لکھا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اس دور میں مغنیہ عورتوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی، یعنی پہلے زمانے میں۔ آج عورتوں کی تو نہیں، گانوں کی آڈیو کیسٹس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو مغنیہ عورتوں ہی کی خرید و فروخت کی طرح ہے۔ آج بھی اس کاروبار سے بہت سے لوگ کما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ خود سے خود تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہم خیر خواہی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ، یعنی صرف ری ایکشن کے طور پر نہیں۔ ری ایکشن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خیر خواہی کے ساتھ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو جب منع کرتے تھے تو خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ روکتے تھے، نہ کہ نفرت کے ساتھ۔ اب جو لوگ اس کام میں مشغول ہیں، بسا اوقات کسی کی مجبوری ہوتی ہے، بسا اوقات ان کو احساس ہی نہیں ہوتا یہ غلط ہے، تو کون احساس دلائے گا؟ کون کرے گا؟ کون کہے گا؟ اور اگر ہم کہتے بھی ہیں نا تو پہلے سے بھی کام خراب کرتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کریں گے، ایسی لینگویج استعمال کریں گے، ایسا انداز استعمال کریں گے کہ جس سے دوسرا سننے کی بجائے الٹا اور بھڑک اٹھے، فائدے کی بجائے نقصان کر کے آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری دینی اور قومی حمیت اور غیرت اور ایمان کہاں ہے؟ ہم کس ایمان کے دعوے کرتے ہیں؟ پھر آپ دیکھیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر، کسی بس پہ آپ بیٹھ جائیں، پہلے اگر صرف سننے کی حد تک تھا تو اب سننا اور دیکھنا دونوں ہی ہے۔ اگر باقی لوگ بے حس ہیں تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ تو تھوڑا سا احساس کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو انسان کے اندر وہ قوت پیدا کرتی ہے کہ جو فحاشی اور منکر دونوں کو روکنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ کیسی نمازیں ہیں ہماری جو ہمیں اس کام سے نہ روکتی ہیں اور نہ احساس دلاتی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں حیا کے منافی ہیں۔ حیا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک رخصت ہو تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے، ایک اٹھے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں کو آپ حیاداری کا نام دیں گے یا بے حیائی کا نام دیں گے؟ حیا تو نہیں ہے، یہ حیا کے تو منافی ہے۔ تو اگر حیا اٹھ جائے تو ایمان کہاں باقی رہتا ہے؟ پھر صرف ایک کھوکھلا نعرہ یا ایک دعویٰ تو ہوتا ہے ایمان کا، لیکن وہ ایمان نہیں ہوتا جو انسان کے عمل کو بدل دے، کیونکہ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ صدقہ العمل، جب عمل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ مومن اور کافر کے شب و روز میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی دلچسپیوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں کی نگاہ فرق ہوتی ہے۔ عباد الرحمن کی صفات آپ نے پڑھی تھی کہ وہ کون ہوتے ہیں؟ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو کے پاس سے ان کا گزر ہو تو معزز انداز میں گزر جاتے ہیں، اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے، شریفانہ طور پہ گزر جاتے ہیں۔ تو پھر بڑی بات یہ ہے کہ شیطان نے برے اعمال کو بہت خوبصورت کر دیا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ یہی تھا نا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو آزادی دی تھی انسانوں کو بھٹکانے کی، اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ پھسلا لے جس کو تو پھسلا سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ۔ اور شیطان کی آواز کہاں ہے، کیا ہے؟ یہی لہو الحدیث میں ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو لہو الحدیث اختیار کریں تاکہ لوگوں پر اللہ کا راستہ بند کریں، لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کریں اور اس سے بھٹکا دیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، رخ پھیر لیتا ہے تکبر سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا،
گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو اس کو دردناک عذاب کی. اب یہ اسی شخص کا مزید حال بتایا جا رہا ہے جو لہو الحدیث کا دل دادا ہے. کیا کہ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کو قرآن سنایا جاتا ہے، تو اسے قرآن کا سننا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کا ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا. اس کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے؟ واللہ مستکبرن. نمبر 1 واللہ، اللہ رسول کی باتیں سن کر منہ موڑ لیتا ہے. مستکبرن، تکبر کرتا ہے. کأن لم یسمعھا، گویا اس نے سنا ہی کچھ نہ ہو. واللہ میں بیزاری کا اظہار ہے، منہ موڑ رہا ہے، عدم دلچسپی کا اظہار ہے. ہم بور ہوتے ہیں، ہمارا دل نہیں لگتا اس میں. مستکبرن میں اسے یہ سب کچھ اپنی شان کے خلاف نظر آتا ہے. مستکبر یعنی تکبر کرنے والا حق کی بات کو، قرآن کی آیات کو اپنی شان اور شخصیت کے منافی سمجھتا ہے. لو ہم ملا نہیں ہو جائیں، ہم کیوں قرآن پڑھیں، ہم کیوں سنیں، ہم کیوں دین سیکھیں. دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بارے میں ایسا رویہ دراصل اس کے تکبر کی نشاندہی کرتا ہے. اور جس شخص کے اندر تکبر جیسی خرابی آ جائے، پھر اس کے لیے حق ناحق برابر ہے، وہ حق کو قبول کر ہی نہیں سکتا. کیونکہ حق کو قبول کرنے کے لیے دلچسپی کا اظہار ضروری ہے، کان لگانا ضروری ہے، متوجہ ہونا ضروری. متوجہ ہونے کی بجائے وہ کیا کر رہا ہے؟ واللہ، جھکنے کی بجائے، آیات کو ماننے کی بجائے، ان پر عمل کرنے کی بجائے مستکبرن. اور حد ہے عدم دلچسپی کی. کألم یسمعھا، کہیں کچھ سن بھی لیا تو اس طرح ووڈن فیس شو کیا کہ گویا سنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، کان سے ٹکرایا ہی کچھ نہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایک نہیں دونوں میں. ایک تو محاورہ ہوتا ہے نا، ایک کان سے سننا، دوسرے سے نکال دینا. یہاں ایک سے بھی نہیں سننا. کأن فی اذنیہ وقرا، تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے، ایسا بوجھ جو اس کو حق سننے سے محروم کر دیتا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، تو بشارت دے دو اس کو دردناک عذاب کی، سخت سزا کی خوشخبری سنا دو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغ ہیں نعمتوں والے، نعمتوں بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا جو یقیناً پورا ہوگا. واللہ لا یخلف المیعاد ہے نا، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، اپنے تمام فیصلوں کو بخوبی پورا کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.